میں معذرت خواہ ہوں کہ بار بار نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. میں سفر میں ہوں اس وقت، میں بھور پن میں ہوں، ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہوں. میں اپنے سامعین سے معذرت خواہ ہوں کہ انہیں بار بار زحمت اٹھانا پڑتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، رابطو کا ایک معنی ہے کہ اسلامی ریاست کی سرحد کی حفاظت کرو اور مقابلہ کرو. اور شریعت اسلامیہ نے اسلامی ریاست اور ملک کی حفاظت کے لیے ایک صبح گزارنا یا ایک شام گزارنا، اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر قرار دیا ہے. فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا و ما فیہا. ایک صبح اللہ کی راہ میں یا ایک شام اللہ کی راہ میں صرف کر لینا اور بسر کر لینا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. رابطو کا ایک معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. رابطو کا دوسرا معنی نیک اعمال اختیار کرو. رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے بہت دور سے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. مسجد کے اندر بیٹھ کر معمولات سر انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے. تو گویا کہ ایک معنی یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو. ورابطوا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. ورابطوا، نیک اعمال اختیار کرو. ورابطوا، نیکی کو اختیار کرو. یہ دونوں معنی مفسرین نے فرمائے ہیں، یہ ایک جامع لفظ ہے. واتقوا اللہ، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظی معنی ہے، یہ اتقاء سے ہے. اس کا معنی ہے بچنا، بچے رہو. کس چیز سے بچے رہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے کہ تقوی قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے تقوی کی تلقین نہ کی ہو. حتیٰ کہ نکاح ہو رہا ہے تو آپ تقوی کی تلقین فرما رہے ہیں. اگر کوئی عید کا خطبہ ہے تو آپ تقوی کی تلقین فرما رہے ہیں. کوئی جمعے کا خطبہ ہے تو آپ تقوی کی تلقین فرما رہے ہیں. کوئی حج کا خطبہ ہے تو آپ تقوی کی تلقین فرما رہے ہیں. اور اگر کوئی نجی گفتگو ہے تو آپ تقوی کی تلقین فرما رہے ہیں. جگہ جگہ تقوی کا حکم ہے. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا لفظی معنی میں نے عرض کیا بچنا، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، جس کا بڑا درجہ ہے کہ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا. پھر اس کا ایک درجہ ہے صغیرہ گناہ سے بچنا. پھر اس کا ایک درجہ ہے خلاف اولا کام سے بچنا. پھر اس کا ایک درجہ ہے مشتبہ اور مشکوک چیز سے بچنا. اس کو ایک مثال کے ساتھ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اگر ایک خاردار وادی سے آپ گزر رہے ہوں تو کیسے گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر بڑی احتیاط کے ساتھ گزر جاؤں گا تاکہ میرے کپڑے کانٹوں کے ساتھ نہ الجھیں، میں کانٹوں کے ساتھ نہ الجھوں، مجھے کانٹے نہ چبھیں. میں بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا، اپنے لباس کو سمیٹوں گا اور راہ چل دوں گا اور اس وادی سے کو عبور کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو خاردار وادی سمجھو. تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، تمہارے چاروں جانب گناہوں کے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے کانٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں کے کانٹے ہیں جو تمہیں خطرہ ہے کہ چبھ نہ جائیں، تمہارے کپڑوں کو پھاڑ نہ دیں، تمہارے جسم کو یہ زخمی نہ کر دیں. بس زندگی اس طرح گزارو احتیاط کے ساتھ
کہ بچ بچا کر نکل جاؤ، جس طرح خاردار وادی سے بچ بچا کے نکل جاتے ہو، دنیا سے بچ بچا کر گزر جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہی تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ 4 اصول اختیار کرو لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعل کا ویسے تو معنی آتا ہے شاید، یہ ترجیح کے لیے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لعل کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی پر ہو تو پھر اس کا معنی تیقن کا ہوتا ہے، پھر اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا جائے گا لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی زندگیوں کے اندر صبر پیدا کرو، اپنے دشمنان دین کے لیے کے مقابلے میں برداشت پیدا کرو، اور نیک اعمال کو اختیار کرتے چلے جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے چلے جاؤ، لعلکم تفلحون، تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ زندگی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اس لیے کہ برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا، اور جب آدمی کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے تو آدمی مضبوط ہو جاتا ہے، فکری طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔